تو سائل بھی غلط ہے، مجیب بھی غلط ہے، درد بیان کرنے والا بھی غلط ہے، درد کا رد کرنے والا بھی غلط ہے، سوال کرنے والا بھی غلط ہے، جواب دینے والا بھی غلط ہے۔ ان کے عقیدوں کے اندر بھی کھوٹ ہے جو اس وقت درد بیان کر رہے ہیں ایران کی حمایت کے اندر۔ ہم جانتے ہیں ایران اور شیعہ کے کس قدر کفر سے بھی بدتر عقائد ہیں، ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن الفاظوں پر غور کرو کہ ہم نے کس مسئلے پر گفتگو کی تھی۔ ہم نے کہا تھا یہ وقت بولنے کا نہیں ہے، یہ وقت سکوت اختیار کرنے کا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ اس فساد کی ضرورت ہے، ہم نے یہ کہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنا درد بیان کیا اور اس درد کے اندر کچھ زیادہ ہی یہ لوگ پولائٹ ہو گئے، نرم ہو گئے، حمایت کر ڈالی ایران کی بالکل واضح طور پر، اور اسے حسینی جنگ قرار دے دیا۔ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، غلط ہے، سائل غلط ہے۔ اس وقت درد بیان کرنے والے دونوں حضرات غلط ہیں، اور مجھے بتاؤ جو جواب دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ جواب دینے والا بھی غلط ہے، مجیب بھی غلط ہے۔ کیسے؟ یہی وہ مجیب ہے جو پہلے علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے تو آپ کو بالکل واضح ہو چکا ہوگا کہ آج کس موضوع پر میں کلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ پر کٹھن وقت ہے، اور اس دور کے اندر اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ گننا مشکل ہے، اور ان فتنوں کے اندر کچھ ایسے فتنے بھی موجود ہیں جو صرف فساد کے وقت ابھرتے ہیں، اور جیسے ہی فساد ختم ہوتا ہے وہ اپنی پلوں میں گھس جاتے ہیں۔ تو آج کے اس کلپ کے اندر میں یہ بات واضح کروں گا کہ ایسے فتنے پگڑیوں کی شکل میں بھی موجود ہیں، ایسے فتنے جبہ و دستار کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور ایسے فتنے عوام الناس کے اندر بھی موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اس وقت یو ایس پلس اسرائیل وی ایس ایران جو جنگ قائم ہے، اس کی وجہ سے اور مسلم اور نان مسلم کنٹریز میدان جنگ کے اندر آ رہی ہیں، اور سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ گیس، بجلی، پیٹرول، یہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے معاملہ، اور عوام الناس بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے اپنے تحریر کے اندر بھی اور اپنی کلپس کے اندر بھی پچھلے اور تقریروں کے اندر بھی یہ بات واضح کی تھی کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوتے ہیں تب تک امت مسلمہ کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ بالکل واضح بات ہے اور بالکل سچی بات ہے کہ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوتے تب تک امت مسلمہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لو، حال ہی کے اندر نیتن یاہو کے مرنے کی خبر آئی کہ بھائی اسرائیل کا درندہ مر چکا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جب پتا چلا بھئی وہ تو اے آئی جنریٹ ہے، تو بعد میں پھر جو ہے اس کی دوسرا کلپ آیا جس کے اندر وہ اپنے دونوں ہاتھ دکھا رہا تھا کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، حالانکہ وہ بھی اے آئی تھی۔ میں یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ مسلمانوں کو 15 دن سے جنگ کے اندر، آپ خود سوچیں اس کی سیاست، جنگ کے اندر مسلمانوں کو 15 دن صرف اس نے اسی چیز پر لگایا کہ میں مر گیا ہوں یا میں جی رہا ہوں۔ اگر وہ مر بھی گیا ہے تو وہ اپنے مرنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر وہ جی رہا ہے تو وہ اپنے مرنے کی خبر سے اپنے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے سیاست کہ خود کو استعمال کر کے اور اپنے جان کو استعمال کر کے یہود و نصارہ اس وقت مسلمانوں کو کہاں لگا رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت اس مثال کی مانند ہے کہ وہ کہتے تھے نا ٹرک دی بتی پہ چل گیا، تو یہی ہم پر مثال لگ رہی ہے کہ جہاں ہمیں لگایا جا رہا ہے ہم لگی جا رہے ہیں، جس لایا گلیوں سے نالی چلی، اس طرح کی پنجابی مثالیں ہیں نا، تو بالکل اس طرح معاملہ ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ جو سازش کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، ہم بالکل ان کے کیے ہوئے اقدامات پر چل رہے ہیں۔ اس واسطے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، چلو یہ تو جنگیں ہو رہی ہیں، سرحدوں پر فوجی کٹ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، اور اس وقت مسلمان بالکل میدان کے اندر آ چکے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مذہبی جنگ بیچ میں ہو رہی ہے، میری نظر میں جو سیاسی جنگ جسے تم کہتے ہو کہ یہ سیاسی ہے، میری نظر میں یہ بھی اسلام و کفر کی جنگ ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اس وقت عقائد کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، سنی وی ایس شیعہ کی، خصوصاً پاکستان کے اندر، تو یہ معاملہ کیوں ہے؟ اس کو کیوں ہوا دی جا رہی ہے؟ ہمارے کچھ ایسے جبہ و دستار والے سکالرز ہیں جن کے اس وقت یوٹیوب پر 50,000 پلس سبسکرائبرز ہیں، اور وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور عوام الناس کے اندر آ کر ان کو مزید جو لگی ہوئی آگ ہے اس کے اندر پیٹرول کو چھڑک رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کلپس سنے ان لوگوں کے، اس کلپس کے اندر ان لوگوں نے 2 بندوں کو ٹارگٹ بنایا، چونکہ میں آج واضح گفتگو کروں گا اور نام لے کر گفتگو کروں گا۔ اس وقت ثاقب مصطفی اور منیب الرحمان، ان دونوں کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ان دونوں نے ایران کی حمایت کر ڈالی۔ میں اپنی بات کہوں تو سائل بھی غلط ہے، مجیب بھی غلط ہے،
درد بیان کرنے والا بھی غلط ہے، درد کا رد کرنے والا بھی غلط ہے، سوال کرنے والا بھی غلط ہے، جواب دینے والا بھی غلط ہے۔ ان کے عقیدوں کے اندر بھی کھوٹ ہے جو اس وقت درد بیان کر رہے ہیں ایران کی حمایت کے اندر۔ ہم جانتے ہیں ایران اور شیعہ کے کس قدر کفر سے بھی بدتر عقائد ہیں، ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن الفاظوں پر غور کرو کہ ہم نے کس مسئلے پر گفتگو کی تھی۔ ہم نے کہا تھا یہ وقت بولنے کا نہیں ہے، یہ وقت سکوت اختیار کرنے کا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ اس فساد کی ضرورت ہے، ہم نے یہ کہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنا درد بیان کیا اور اس درد کے اندر کچھ زیادہ ہی یہ لوگ پولائٹ ہو گئے، نرم ہو گئے، حمایت کر ڈالی ایران کی بالکل واضح طور پر، اور اسے حسینی جنگ قرار دے دیا۔ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، غلط ہے، سائل غلط ہے۔ اس وقت درد بیان کرنے والے دونوں حضرات غلط ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جو جواب دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ جواب دینے والا بھی غلط ہے، مجیب بھی غلط ہے۔ کیسے؟ یہی وہ مجیب ہے جو پہلے علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگاتا تھا، ایک عاشق رسول پر کفر کے فتوے لگتے تھے، نئی فکر رضا ایجاد کی جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ بولنے سے پہلے لوگ اپنے گریبان کے اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ اور اس وقت میں نادر قادری صاحب سے بالکل پیارے لفظوں کے اندر التجا کروں گا کہ دیکھیں حضرت، آپ نے جو نقطہ بیان کیا، قاعدہ بیان کیا کہ بھئی جس کے پاس پاور ہو وہ بولے، جس کے پاس کوئی سیاسی پاور ہے وہ بولے، اگر کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہ حدیث نہیں پتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم غلط دیکھو، باطلوں کو دیکھو، کفر کو دیکھو اور غلطی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو اسے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کے لحاظ سے اپنے دل میں برا خیال رکھو۔ معافی کا تو ہے ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو وہ اپنے جذبات کیوں روکے؟ اس وقت اگر کافروں کے سامنے عام سا انسان بھی اپنے جذبات کا خیال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کا قاعدہ کہاں قاعدہ کھڑا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ لہٰذا اس وقت سکوت اختیار کریں۔ کیوں ویورشپ کے لیے آپ لوگ اس طرح کی باتیں عوام الناس کے سامنے لا رہے؟ کیوں اس وقت مزید بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر تم لوگ پیٹرول چھڑک رہے ہو؟